سوال کر لینا یا ہمیں کچھ سوال کرنے دیں. چلے اعلان ہو چکا ہے. ایک منٹ ہاں بسم اللہ کریں آپ. راما صاحب اس طرح ہے کہ مفتی صاحب سے نا ہم کچھ 4-5 منٹ نا امام مہدی علیہ السلام کے اوپر گفتگو فرمائیں کہ ان کے ذہن میں کیا سوالات تھے یا کیا گفتگو کا کرنا کے لیے، تاکہ ہمیں بھی اس سے استفادہ حاصل ہو جائے اور ناظرین کو بھی. وہ 2-4 منٹ کے لیے مجھے اللہ یاری صاحب سے جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو غیبت کا تصور ہے اہل تشیع کے ہاں، بہترین اس غیبت کا جو ہے وہ نظریہ کہاں سے آیا، کیونکہ اہل سنت والجماعت کی کسی بھی مستند کتاب میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایک ایسا نظریہ جس کا کہیں ثبوت ایک بہت بڑی جماعت کے ہاں نہیں ہے، تو اہل تشیع کے ہاں جو یہ ایک سلسلہ ہے اس کے کیا ثبوت ہیں، کیا دلائل ہیں، اس پہ بات کرنی تھی. ٹھیک ہے، بہت اچھا موضوع ہے، اور بڑے ہی اس میں کوئی اتنا وہ جو آپ ہم سمجھ رہے تھے جس میں کوئی اختلاف ہو یا نزاع ہو، کوئی اتنا مجھے نہیں لگ رہا. بڑی ادب اور مؤدب انداز میں انشاءاللہ کرنا چاہیں گفتگو تو کر سکتے ہیں. جی ان کا یہ غیبت صغریٰ اور کبریٰ یہ کہاں سے یہ دریافت ہوئے ہیں اور اس پر کیا استدلال؟ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متفق علیہ حدیث ہے، ستفترق امتی من بعدی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا فرقہ، کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب فرقے جہنم میں ہیں سوائے ایک فرقے کے. یہ میرا قول نہیں ہے، یہ متفق علیہ احادیث ہے فریقین کے درمیان کہ پوری امت جہنمی ہے سوائے ایک فرقے کے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعدی کتاب اللہ وعترۃ اہل بیت. حدیث متواتر ہے کہ میں تمہارے درمیان وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی تم تمسک کر دو، اتباع کر دو، بات مان لو، لیڈرشپ مان لو، تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن پاک اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام. اب شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کتابوں میں نہیں ہے. شیخ صاحب آپ ان 73 فرقوں میں سے کس فرقے میں؟ آپ اس فرقے میں تو نہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے نا. آپ کے ائمہ میں اہل بیت علیہ السلام کے ائمہ نہیں ہیں، آپ ان کی اتباع نہیں کر رہے. تو اس لیے اگر آپ کے کتاب میں غیبت کے متعلق حدیث نہیں ہے، شیخ صاحب آپ کب سے ملا کے حق و باطل بن گئے؟ آپ ان 72 فرقوں میں سے ہیں جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دی کہ آپ اہل نجات میں سے نہیں ہیں. دلیل کیا ہے؟ انی تارک فیکم، متواتر حدیث، من ان اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترۃ اہل بیت. اب جب آپ نہیں ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے متواتر احادیث ہیں کہ 12ویں امام کا غیبت ہوگا. اب آپ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بھائی آپ نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا نہیں سنا؟ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو نبوت ملی. نبوت ملنے کے بعد ان کی لڑائی ہو گئی مصر میں، مکے مار کے اس نے ایک کافر کو، فرعون کے قوم کے ایک آدمی کو قتل کیا. وہ وہاں سے غائب ہو گئے، اللہ کے نبی غائب ہو گئے، کئی سال تک غائب تھے. وہ نہ فرعون کو پتہ ہے نہ بنی اسرائیل کو پتہ ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں. موسیٰ جس نے ابراہیم کی شریعت کو نسخ کرنی ہے، جس نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلوانا ہے، وہ غائب ہو گئے. ٹھیک ہے نا شیخ صاحب؟ اب سب سے اب اگر آپ اساس میں بات کرنا چاہتے تھے نا کہ اگر امام مہدی اگر اس وقت دنیا میں امام مہدی علیہ السلام نہیں ہے، تو میں آپ کے لیے بہت واضح کہہ دوں کہ اسلام ہی غلط دین ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ، اچھی طرح سے سن لیں، عقلاء مخاطبین اچھی طرح سے سن لیں. شیخ صاحب میرا جواب دے دیں گے انشاءاللہ، پوری طرح سے سنیں گے. دیکھیں ان کی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ قرآن کریم کے بہت سارے آیات ناقص ہیں. ان کی آیات ناقص ہیں، بہت سارے آیات کھو گئی ہیں. چاہے تمہیں دکھا دوں، قرآن کریم 7 حروف پہ نازل ہوئے تھے، 6 حروف غائب ہیں. یہ قرآن کے متعلق. اب کہہ دو کہ ہمارا اجماع ہے کہ قرآن کامل ہے، اس اجماع میں عمر شامل نہیں ہے، عثمان شامل نہیں، اس اجماع میں عائشہ، اس اجماع میں کوئی صحابی شامل، کوئی تابعی شامل نہیں ہے. یہ اجماع بعد میں وجود میں آئی. اس کے بعد جب احکام کی طرف آتے ہیں شیخ صاحب، اگر میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ آپ کے اپنے اکابر، آپ خود مفتی ہیں، آپ کے پاس جو واقعات آتے ہیں کہ کتنے پہ نص موجود ہے؟ نص تو ہے نہیں آپ کے احناف کے پاس. اسی لیے تو آپ قیاس پہ عمل کرتے ہیں نا. اسی لیے کیونکہ قیاس پہ اس لیے عمل کرتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں ہمارے پاس نصوص نہیں ہے، احادیث نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، قیاس پہ عمل کرتے ہیں، رائے پہ عمل کرتے ہیں.
اس کے بعد جب تفسیر قرآن میں آتے ہیں، تفسیر قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آپ کے پاس کوئی حدیث ہے ہی نہیں، یعنی پورا در منصور آپ لے کتنے حدیث ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر دو توڑی بہت تفسیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس پہنچی وہ بھی ناقص ہے، بہت وہ اکثر ضعیف ہے۔ تفسیر میں کوئی حدیث نہیں، احکام میں آپ کا حدیث بہت ہی کم ہے، اسی لیے آپ کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے، قیاس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں قرآن بھی آپ کے صحابہ ہی کہتے ہیں ناقص ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس جو احادیث ہیں شیخ صاحب، آپ حنفی ہیں، ماتریدی ہیں، اللہ پر، توحید پر، اس پر ایک پر بھی آپ کا ایمان نہیں ہے، اسی لیے اہل حدیث آپ کی تکفیر کرتے ہیں۔ اہل حدیث کے ہاں یہ اشاعرہ ماتریدی مشرک ہیں، اسماء و صفات کے منکر ہیں۔ اگر شیخ صاحب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے تصحیح کر دیں، اگر چاہیے تو میں ان کے کتابوں سے آپ کو دکھا دوں کہ وہ آپ کی تکفیر کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ ان حدیث کو اقرار نہیں کرتے جو متواتراً آئے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس میں دھوتی پہن کے کڑا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، داڑھی نہیں ہے بھائی، وہ کیا کہتے ہیں اردو زبان میں، کھوسج ہے، اچھا اللہ تعالیٰ وہ عرش پہ بیٹھا ہوا، عرش سے آواز نکلتی ہے، ان حدیث کا آپ ایمان نہیں رکھتے۔ آپ کے پاس ایک توحید پہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم نہیں ہے، اس پہ آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے نا، قرآن مجید ناقص، سنت ناقص، توحید پہ کچھ بھی نہیں، توحید پہ اگر جو کچھ ہے اس پہ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، احکام پہ کچھ بھی نہیں۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین لے کے آیا ہے، اچھی طرح سے سن لیں لوگ، سن لیں، اگر یہ دین کا اللہ نے کوئی اہتمام بھی کیا یہ دین محفوظ رہے یا نہ رہے۔ دیکھیں اگر میں کوئی انفارمیشن بیچتا ہوں نا کسی اپنے بچوں کے لیے، میں پوری طرح اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن پروٹیکٹ ہو جائے، یہ انفارمیشن محفوظ رہ جائے، جب میرے بچوں کو یہ گم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ انفارمیشن بھیجا، یہ شریعت بھیجا ہے، توحید بھیجا ہے، عقائد بھیجے ہیں، پورے احکام بھیجے ہیں، ہر صغیر وما ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وما فرطنا فی الکتاب من شیء وانزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یہ ہر چیز کا بیان، یہ سب کہاں گیا ہے؟ سب کھو گیا جی۔ یعنی اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی لاپرواہی کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اس کے بعد اس دین کے حفاظت کا کوئی اہتمام، نہ قرآن محفوظ رہا، نہ سنت محفوظ رہی ہے، نہ توحید میں کچھ بھی نہیں بچا بھائی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر اللہ، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دنیا میں ایک ایسا شخص موجود ہو جس کے پاس پورا قرآن بھی موجود ہے، جس کے پاس پورا تفسیر قرآن جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کے پاس موجود ہے، جس کے پاس پورے احکام تبیانا لکل شیء ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ بغیر کسی رائے، آپ کے حدیث میں آپ کو پتہ ہے شیخ صاحب رائے کی کتنی مذمت ہے، صرف آپ کو حدیث کی اتباع کرنی پڑے گی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے پر موجود ہے۔ اگر ایسا شخص نہیں ہے تو یہ دین ناقص ہے، یہ دین بلکہ جھوٹ ہے، کیونکہ خود جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائے کی اتباع نہ کرو، ہر مسئلے پہ میری سنت کی اتباع کرو، میری حدیث کی اتباع کرو، وہ حدیث ہے ہی نہیں جی، پیغمبر تجھے نہیں معلوم، 500 سال کے بعد، دوست تیرے وفات کے 300 سال کے بعد سب کچھ ضائع ہو جائے گا، بہت کم بچے گا، تو لوگ کس کی اتباع کریں گے پر؟ تو بہرحال اگر ایسا شخص نہیں ہے تو یہ دینی ناقص ہے۔ تو شیخ صاحب الحمدللہ رب العالمین، قرآن میں غیبت موجود ہے، بہت سارے انبیاء کے من جملہ امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اگر آپ کی کتابوں میں غیبت کا ذکر نہیں ہے تو آپ تو ان 72 فرقوں میں سے نا، فرقہ حقہ، وہ واحد فرقہ جو ناجیہ، اس کے پاس احادیث موجود ہے الحمدللہ، قرآن سے بھی موجود، اور دلیل عقلی بھی میں نے آپ کو دے دیا غیبت پر۔ بسم اللہ کریں۔ آپ نے تو کوئی دلیل عقلی نہیں دی ہے، سوال کیا گیا تھا آپ سے غیبت صغریٰ اور کبریٰ کے متعلق، آپ بات کو لے کر گئے قرآن کے عدم حفاظت کے لیے، یعنی آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جو قرآن میں خود دعویٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ نے کہا تمہارا قرآن میں غیر محفوظ ہے، ہمارا قرآن اور آپ کے قرآن میں کیا فرق ہے؟ قرآن کی تفسیر میں، قرآن کے الفاظ میں، قرآن کے پڑھنے میں اختلاف تو بہت سارے لہجوں میں ہو سکتا ہے، اس کا قرآن کی حفاظت اور غیر حفاظت سے کیا تعلق؟ آپ نے غیر بالکل متعلقہ بات شروع کر دی کہ آپ کے یہاں حدیث جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ حدیث کی حفاظت کا جس قدر انتظام ہمارے ہاں، جس قدر صحیح انداز میں موجود ہے، ساری دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی اسماء الرجال کا نظام موجود نہیں ہے الحمدللہ۔ آپ نے کہا آپ کے حنفیت میں رائے ہے، رائے پوری امت میں موجود ہے۔ رائے کب ہے؟ کتاب اللہ میں کوئی حکم موجود ہے تو پھر حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر کتاب اللہ میں نہیں تو حدیث کو دیکھیں گے،
حدیث میں نہیں ہے تو اجماع کو دیکھیں گے، اجماع میں نہیں ہے تو پھر قیاس پہ جائیں گے۔ کیا ہم نے کبھی کوئی ایسا قیاس کسی بھی، صرف حنفی نہیں، کسی بھی مسلک والے نے پیش کیا ہے کہ وہ قیاس قرآن کے مقابل میں ہو، وہ حدیث کے مقابل میں ہو؟ موسیٰ علیہ السلام ہو، اصحاب کہف ہو، عزیر علیہ جو ہمارے عزیر علیہ السلام ہو، ان حضرات کا انتقال کر جانا، ان حضرات کا سو جانا، وہ نص قطعی سے واضح ہے۔ تو مسلمات ہمارے ہاں بھی ہے، آپ کے ہاں بھی ہے کہ گدھا مر گیا خود زندہ رہے، گدھا جو ہے وہ خاک میں مل گیا، کھانے کو اللہ نے محفوظ رکھا، 309 سال اصحاب کہف سوتے رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو غیبت ہے، ایک ایسا شخص جو 260 ہجری سے اب تک وہ غیبت میں ہے، پہلے ان کے 4 نواب تھے، اس کے بعد نواب بھی ختم ہو گئے، پھر غیبت کبریٰ شروع ہو گئی، اس غیبت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابھی میں ان کو باتوں کو کھولوں گا کہ خود امام مہدی کی پیدا ہونے پر بھی علماء سنی اور شیعہ کا اختلاف ہے۔ آپ مجھے اہل نار میں سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کے نظر میں آپ کے سوا دنیا میں کوئی جنتی نہیں ہے، فرقہ ناجیہ صرف آپ کی ذات ہے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، وہ جنتی کون ہے جس پر میرے اور میرے اصحاب ہیں؟ اب اصحاب کون ہیں؟ ان اصحاب کی وضاحتیں موجود ہیں۔ عزو علیہ بالنواجذ، اپنے دانتوں سے ان کے طریقے کو مضبوط پکڑو۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس طریقہ اصحاب موجود ہے۔ دیکھیں نا، آپ موضوع میں موضوع گھسا رہے ہیں، ایک موضوع پہ رہیے۔ موضوع پہ رہنے سے کیا ہوگا کہ جو میرا سامع ہے اس نے سوال سنا غیبت کبریٰ غیبت صغریٰ کا، آپ لے کر گئے اس کو جو ہے پورے اہل سنت کو آپ نے جو ہے وہ جہنمی بنا دیا۔ آپ نے صرف حنفیوں کو کچھ تھوڑی جہنم بنایا، آپ نے مالکیہ کو، شافعی کو، حنابلہ کو، حنفیوں کو، آپ نے اہل حدیث کو، سب کو جہنمی بنا دیا۔ جو آپ کے علاوہ جتنے ہیں دنیا میں سب جہنمی ہیں۔ اجازت ہے میں جواب دے دوں پھر آپ جو کہنا۔ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو جہنمی بنا رہے ہیں۔ وہ شیخ صاحب، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری امت جہنمی ہے سوائے ایک فرقے کے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتا دی نا، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن یہ تو تضلوا اس حدیث کے ساتھ نہیں ہے، کتاب یہ تو اس اللہ حدیث کے ساتھ نہیں ہے، شیخ یہ صاحب تو اس حدیث کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر اب میری باری ہے نا، اب میری بیچ میں نہ بولیں۔ یعنی اگر غلط آپ بات کہتے ہیں کریں گے نا، تو میں تو روکوں گا آپ کو۔ میں نے آپ کو روکا تھا، میرے ہر بات سے آپ کا اختلاف ہے لیکن مجھے بات کرنے کا حق ہے۔ شیخ صاحب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث متواتر ہے، جو آپ اصحابی والی حدیث کہہ رہے ہیں وہ آپ شیعوں پہ اس کا استدلال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شیعہ حدیث نہیں ہے۔ پھر پہلی بات، دوسری بات، یہ بات صحابہ کا یہ کیا تعریف کرتے ہیں؟ جس نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے دیکھا ہے، اور یہ خود جس نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے دیکھا ہے اور مسلمان تھا، اور یہ خود اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں کہ صحابہ پہ زنا کا حد چلا ہے، ان کی کتابیں ہیں وغیرہ، اپنے شعبہ پہ اللہ تعالیٰ کا شراب کا حد چلا، صحابہ پہ ارتداد کی وجہ سے بہت سارے صحابہ مرتد ہو گئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے عرب کے جتنے لوگ تھے بھائی، جتنے کلمہ پڑھنے والے، ان کی تم اتباع کرو، ان میں تو سب لوگ شامل ہیں۔ پہلی بات ہے کہ آپ یہ جو روایت نقل کر رہے ہیں آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شیعوں پہ حجت نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ جو میں دلیل لا رہا ہوں یہ متفق علیہ اور یہ متواتر ہے۔ انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترۃ اہل بیت۔ اور پھر آپ نے کہا کہ آپ کے پاس بڑے احادیث ہیں۔ جی اوے شیخ صاحب آپ کے پاس حدیث بہت کم ہے، جتنے احکام ہیں ان کے مقابلے میں حدیث آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ کتاب البحر المحیط فی اصول الفقہ للزرکشی، ملاحظہ کریں یہاں پر۔ ورد الامام الحرمین فی البرہان بأن المحققین، اچھی طرح سے دیکھ لیں، على منکر القیاس لیس من علماء الامہ ولا حملۃ الشریعہ۔ امام الحرمین جوینی نے کتاب برہان میں کہا ہے کہ جو قیاس کو رد کرے وہ علماء امت میں سے نہیں ہے اور حامل شریعت نہیں ہے۔ فإن معظم الشریعت صدرت عن الاجتہاد۔ یہ دیکھیں، یہ میرا کلام ہے، یہ آپ کے امام الحرمین کا فتویٰ ہے۔ معظم الشریعت صدرت عن الاجتہاد والنصوص لا تفی بعشر معشار الشریعہ۔ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس بڑے حدیث ہیں، آپ کے پاس عشر معشار کس کو کہتے ہیں؟ 1% کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے ہمارے پاس شریعت کے 1% کے لیے بھی حدیث نہیں ہے۔ لا تفی بعشر معشار، 1% احکام کے لیے بھی ہمارے پاس حدیث نہیں، باقی سب ہم بناتے جاتے ہیں اپنی جیب سے، نام رکھا اجتہاد۔ شیخ صاحب یہ آپ کی حالت ہے، تفسیر کے متعلق آپ کے پاس حدیث نہیں، اس کا تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔
کہ رسول وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ کہ تفسیر قرآن کی کوئی حدیث آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ نے کہا کہ قرآن آپ کے پاس محفوظ ہے. سبحان اللہ, یہ جو آپ محفوظ ہے تو یہ کم از کم یہ صحابہ کا یہ رائے نہیں ہے. یہ الدر المنثور ہے جزء 6 ہے, یہاں پہ ملاحظہ کریں. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادى فأن الصلاة جامعة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس لا تجزعن من آية الرجم فإنها آية نزلت في كتاب الله وقرأناها ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلى الله عليه وآله. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بہت سارا قرآن چلا گیا جی. وأخرج مالک وبخاری ومسلم وابن ذریس, پھر بہت ساری یہاں پہ بہت ساری روایات ہیں. وأخرج ابن مردوي عن حذيفة قال لعمر بن الخطاب كم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت 32 أو 30 أو 70. قال إن كانت لتقارب سورة البقرة. سورہ احزاب اصل میں سورہ بقرہ کے برابر. میری آپ سے اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہونی ہے تو آپ اس موضوع پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ شیخ میں صاحب, تو جس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. شیخ صاحب آپ نے شروع میں کہہ دیا نا کہ آپ کے پاس حدیث نہیں ہے. موضوع سے نہ نکلے. آپ کو سوال کیا گیا غیبت کبریٰ غیبت صغریٰ کو ثابت کریں. آپ قرآن کے تو ثابت ہو گیا نا شیخ. مفتی صاحب اب سن لینا, اب سن لیں اچھی طرح سے. ایسے یہ اس طرح نہیں ہوتا. اب سن لیں شیخ صاحب, شیخ سن لیں, وجہ استدلال سن لیں. نہیں ہے یہ, آپ کی چالاکیاں نہیں چلیں گی. آپ سے بات شیخ صاحب مہدی پہ رہی ہے, مہدی پہ نہیں بات کرنے کی تو والسلام. میں آپ سے بات نہیں کروں گا. شیخ صاحب آپ نے کہا کہ آپ کے کتابوں میں اس کا حوالہ نہیں ہے. شیخ صاحب اجازت دیں. نہیں ہے میرے پاس حوالہ اس موضوع پہ. نہیں اجازت دیں نا, اس کا جواب سن لیں, اس کا جواب سن لیں. آپ سے اس پہ بات ہی نہیں کرنی ہے. آپ ٹھیک کیوں ہے, بات کریں اس موضوع پہ؟ میں مہدی پہ بات کر رہا ہوں نا. آپ نے غیبت پہ کیا حوالہ دیا مجھے؟ مہدی پہ آپ بات کرنا چاہتے ہوں نا. آپ کو 2 مرتبہ بولنے کا موقع دیا, آپ فضول کے موضوع میں جا رہے ہیں. شیخ صاحب اب سن لیں اچھی طرح سے. آپ کو وجہ استدلال نہیں سمجھ آ رہا, یا آپ کو پسند نہیں ہے وجہ استدلال, کیونکہ کمر توڑ ہے. سمجھ رہا ہوں, دیکھیں اب مجھے ارادہ کرنے دینا. آپ میرے بیچ میں نہ بولیں. کیا کر رہے ہیں چالاکی آپ سن لینا. چالاکیاں کسی بچے کے ساتھ کریں. میری عمر آپ سے, آپ کے برابر یا آپ سے زیادہ ہے. ہم دونوں توہین نہ کریں شیخ صاحب, توہین نہ کریں پلیز. بات سنیں شیخ صاحب پلیز. آپ مجھے 30 سیکنڈ دے دیں بغیر مقاطع کے. مجھے 30 سیکنڈ دے دیں, 30 سیکنڈ دے دیں شیخ صاحب. آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کی کتابوں میں غیبت کا حوالہ نہیں ہے. عرض یہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں کچھ بھی نہیں ہے شیخ صاحب. آپ کے ہاں قرآن ناقص ہے, آپ کے پاس حدیث احکام جو آپ کا فتویٰ دیتے ہیں نا, 1% کے لیے بھی حدیث نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ کون سی تعجب ہے اگر آپ کے پاس غیبت پہ حدیث نہیں ہے. آپ اتباعی کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے منکرین کے اور کے دشمنوں کے, اور کہتے ہیں جی تانا ہمیں دیتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں حدیث نہیں ہے. وجہ استدلال اب سمجھ آئیے نا کہ کیوں ہم نے کہا کہ آپ کے پاس حدیث نہیں. آپ نے کہا ہمارے پاس حدیث کے محفوظ ہونے کا بہت بڑا طریقہ ہے. یہ محفوظ ہونے کا طریقہ ہے کہ 1% احکام کے لیے بھی حدیث نہیں ہے آپ کے پاس. جب حدیث ہی نہیں ہے, نام رکھا ہے اہل سنت, اور کہتا ہے ہماری کتابوں میں غیبت کا ذکر نہیں ہے, تو کون سی بڑی بات ہوئی ہے؟ آپ کی کتابوں میں بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے. اس پہ میرا قصور ہے. اچھا تھوڑا سا گفتگو میں جیسے ابھی میں نے ذکر کیا نا شیخ صاحب, آپ کی کتاب میں آپ کے جوینی صاحب کا مزید چاہیے, مزید دکھا دیتا ہوں. تھوڑا سا جس چیز پہ آپ کی کتابوں میں ذکر ہے اللہ کے صفات پر, اللہ کی صفات, اس پر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی کتاب حدیث کی کتاب میں قیامت ہے, کام کی چیز ہے نہیں. جو چیز کام کی اللہ کی صفات, اس پہ ان کا ایمان نہیں, اسی پہ ان کی تکفیر ہو رہی. پھر کہتا ہے غیبت پہ ہمارے پاس حدیث نہیں. اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیں مفتی صاحب. یہ تو مناظرے کا اب آپ اس کا جواب دے دیں شیخ صاحب. جواب نہ ہو شیخ صاحب اب اس بات کا جواب دے دینا کہ آپ کے پاس. بوچھاڑ کر دیں مفتی صاحب. میرے آپ کے ہر سوال کا جواب ہے, میں دینا نہیں چاہتا, اس لیے کہ اس موضوع پہ میری آپ کی بات دینا نہیں چاہتا. واللہ جواب نہیں ہے, واللہ جواب نہیں ہے. آپ شیخ صاحب سن لیں, غیبت پہ ان کو نص چاہیے, غیبت پہ نص چاہیے. مفتی صاحب آپ مجھے 1 منٹ دیتے ہیں ذرا, 1 سیکنڈ. جی فرمائیے پلیز. شکریہ آپ کا. قبلہ آپ نے مفتی صاحب نے جو سوال آپ کے سامنے رکھا علامہ شیخ اللہ یاری صاحب, اس کے اوپر آپ نے جواب میں الزامی جوابات دیے ہیں. ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اصل سوال کی طرف آ جائیں. اجازت دیں گے نا, مقاطع نہیں کریں گے تو کر لیں گے نا. وہ جب بات ہی نہیں کرنے دیتے اور 2 منٹ آپ بیچ میں آ جاتے ہیں. یا اہل سنت والجماعت کی کسی کتب میں اس کا حوالہ ہے وہ دے دیں. تو ہمیں اب سن لیں, اچھی طرح سے سن لیں, اچھی طرح سے سن لیں بھائی.
اچھی طرح سے سنیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ غیبت کس دلیل پر ہے. دیکھیں اچھی طرح سے سنیں. انہوں نے شیخ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہماری کتابوں میں اس غیبت کا ذکر نہیں ہے، آپ اس کا بتائیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی. ٹھیک ہے نا. میں نے عرض میں یہ کیا کہ اگر آپ کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے تو آپ کی کتاب نام کیا آپ اہل سنت ہے؟ بھائی سنت ہے نہیں. جب آپ کے پاس آپ کے اپنے اکابر کہتے ہیں آپ کے احکام پر 1% پہ بھی فتاوا پہ حدیث نہیں ہے، باقی خود بناتے جاتے ہیں، تو اگر غیبت نہ ہوا اس میں تو کیا ہوا؟ توحید پر آپ کے پاس احادیث ہے، اس پہ آپ کا ایمان نہیں ہے. جس توحید پر آپ کا ایمان ہے عدم تجزیہ تنزیہ ہے، اس پہ آپ کے حدیث ہی نہیں ہے. قبلہ یہ وہی تکرار کر رہے ہیں. اب سن لینا پلیز، اب بات کرنے دینا، 2 منٹ تو بات کرنے دو، 2 منٹ بات کرنے دو نا تم لوگ. آپ دونوں ایک فرق. اب دیکھیں سن چکے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت تمام کیا، فرمایا کہ میرے بعد صرف وہی لوگ اہل حق ہیں، صرف وہی لوگ نجات کے راستے پہ ہیں. باقی 72 فرقے جہنمی جو قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں. جو فرقہ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں ان کے پاس نصوص، شیخ صاحب کو اگر پتہ نہیں ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن کامل ہے، یا ایسے بتا مجھے میں حوالے شروع میں نے نہیں دیے اپنی باتوں پر، میں نے نصوص، میں سمجھ رہا تھا ان کو مطالعہ ہے، میں ان کو بہت بڑا عالم سمجھ رہا تھا. یہ بالکل مکر گئے کیا نہیں ہمارے پاس بڑے حدیث ہیں، چاہیے تو میں مزید 100 حوالے ان کو دکھاؤں. میں ان کو بہت بڑا عالم سمجھ. شیخ صاحب پلیز بات 2 منٹ بات کرنے دو نا. 2 منٹ. اب آپ سنیں. 2 منٹ نہیں، میں پھر کہیں گا کہ سوال کے جواب نہیں دیا. طارق بھائی پھر کہے گا کہ سوال کے جواب نہیں دیا، پھر کہے گا کہ سوال کے جواب نہیں دیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم سمجھ رہا تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا، تو آپ کیا ہیں؟ آپ اس طرح سے ذات کے اوپر رد کریں گے تو میں تو پھر یہ کہوں گا تو پلیز آپ خاموش ہو جاؤ. جو پلیز آپ نے سوال کیا نا، آپ میری ذات پر رد کریں گے. غیبت کو نہیں ذاتیات پہ نہ ہے. یہ ذاتیات پہ کیا ہے؟ کیونکہ میں اس موضوع پہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. چلو دلائل میرے پاس بہت ہے، میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اس موضوع پہ. آپ دلیل دیں جی. سوال غیبت کا ہوا ہے، غیبت کا جواب دیجئے بس. دیکھیں میں سمجھ رہا تھا کہ ان کا مطالعہ ہے، یہ بالکل مکر گئے جی کہ ہمارے پاس حدیث کے حفاظت کا بڑا انتظام ہے، اسی لیے میں نے حوالہ نہیں پیش نہیں کیا، بعد میں مجھے حوالہ پیش کرنا پڑا. الحمدللہ. ہاں اسی لیے 1% احکام کے لیے بھی ان کے پاس حدیث نہیں، تفسیر میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے. میں سب بات کروں گا آپ سے. اچھا اب سن لیں، بالکل میرے سر آنکھوں پر جب وہ حدیث مل جائیں یا جب چاہیں میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. جی اب دیکھیں یہ کوئی جب ایک فرقہ خود اس فرقے میں سے نہیں ہے جو اہل نجات ہے، وہ ہم پہ اعتراض کرے کہ ہماری کتابوں میں غیبت پہ حدیث نہیں ہے، اور بھئی آپ کی کتابوں میں کسی چیز پہ حدیث نہیں ہے، بات ہی ختم ہے. اب جب وہ فرقہ جو اہل نجات ہے جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح سے سن لیں شیخ صاحب، کہ یہ لوگ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں گے یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ہماری کتابوں میں تو احادیث متواتر ہیں. میں تو آپ کو عالم سمجھ رہا تھا کہ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ ہنس رہے ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس احادیث نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے، حضرت امام حسن علیہ السلام سے، حضرت امام حسین علیہ السلام سے، حضرت امام سید الساجدین علیہ السلام سے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے، حضرت امام رضا علیہ السلام سے، حضرت محمد بن علی الجواد علیہ السلام سے، حضرت علی ابن محمد الہادی علیہ السلام سے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے بے شمار احادیث ہیں کہ 12ویں امام کا غیبت ہوگا. اب آپ کہتے ہیں یہ ہم اس کو نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہو نا، اور قرآن کو تو مانتے ہو، سورہ کہف کو تو مانتے ہو نا. آپ کہتے ہیں غیبت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے جی. میں نے شروع میں کہہ دیا، اجازت دینا شیخ صاحب، بیچ میں نہ بولیں، میں بات جب ختم ہو. سوال کا جواب دیجئے. ایک شیخ صاحب ایک سوال کیا نا، اس کا جواب لے لو، پھر دوسرا سوال. غیبت صغریٰ میں حضرت امام نہیں، پہلے سوال کا جواب لیں گے پھر دوسرے سوال کا جواب دوں گا. پہلے سوال میرا جواب ختم ہو جائے پھر. یہ طریقہ علماء کا نہیں ہے. میں آپ کو مطالعے کا جواب دے رہا ہوں کہ میرے پاس کتنا مطالعہ ہے. نہیں، میری بات جب ختم ہونا شیخ صاحب، مجھے 1 منٹ دے دو، جواب دے رہا ہوں. مجھے 1 منٹ دے دو پھر جواب دینا نا، میری بات ختم ہونا. منٹ کیوں دوں؟ آپ جو ہے نا میری ذات پہ مسلسل تیر برسا رہے ہیں. میں تو بہت زیادہ. او بھائی یہ اگر انسان کسی مسئلے پہ انسان کا مطالعہ نہ ہو، یہ کوئی تیر نہیں ہے، یہ کوئی توہین نہیں ہے. میرے پاس لاکھوں مسائل ایسے ہیں جن پہ میرا مطالعہ نہیں ہے. اگر میں کہہ دوں آپ کا مطالعہ فلان مسئلے میں نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کوئی یہاں پہ فخر رازی ہیں کون ہے؟ اگر کسی مسئلے پہ آپ کا مطالعہ نہیں ہے، مجھے پتہ چلے آپ کا مطالعہ، آپ کا
ذات اقدس کا اس مسئلے پہ مطالعہ نہیں ہے تو یہ کوئی یہ توہین نہیں ہے. شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی توہین کی ہے. اچھا اچھی طرح سن لیں, حضرت غیبت سن لیں اچھی طرح سے. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے, نبوت ملنے کے بعد وہ غائب ہو گئے, کسی کو پتہ نہیں تھا وہ کہاں گئے اور کب واپس آئیں گے. یہ شخص فرما رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا ایک شخص 260 میں پڑھا ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت خضر نبی علیہ السلام کی جو ہیں حضرت قابیل کے بیٹے ہیں, اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے خضر نے حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی ہے. یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک خضر نبی, آپ کے علماء جماہیر علماء کہتے ہیں وہ زندہ ہے. شیخ صاحب آپ نے کہا 260 سال سے پہلے ایک شخص زندہ ہے, اور بھئی ان سے بڑا جو اللہ کی آیت ہے طول عمر میں حضرت خضر علیہ السلام, کیوں اس کو مانتے ہو یہاں پہ آپ استغراب کرتے ہو, یہاں پہ تعجب کا اظہار کرتے ہو؟ آپ کو پتہ آپ کے علماء کہتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام ابھی تک زمین میں زندہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہ اللہ یہ زندگی, اور آپ کے علماء آپ کی اپنی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ مسیح الدجال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ زندہ تھا, نہیں کہ اس کی ولادت اس زمانے میں, وہ زمانے سے پیغمبر سے پہلے کا وہ ولادت ہے اس, وہ ابھی تک زندہ ہے, اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک وہ زندہ رہے گا. اب مجھے بتاؤ شیخ صاحب, اگر آپ کے پاس کوئی مزید, اور پھر میں نے دلیل عقلی بھی دیا, اگر چاہیے تو میں دوبارہ دہراتا ہوں, آپ کہتا ہے دلیل عقلی دی نہیں ہے. آپ نے کب اس کا جواب دیا شیخ صاحب کہ اگر قرآن اور سنت محفوظ نہیں ہے تو یہ اللہ کی ذات پر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ طعن ہے نا. اگر کوئی شخص موجود ہے اس وقت دنیا میں جس کے پاس پورا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, تو پھر قرآن و سنت محفوظ ہے, توحید محفوظ ہے, اللہ توحید باطل ہے. کسی کا اس نے جواب